بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، نواز شریف سے متعلق طاقتور حلقوں کا پہلا اہم فیصلہ۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون، دوسری طرف مریم نواز، اور اب مریم نواز کا ٹاکرا ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کی خاتون کون ہے، اس وقت کہاں پر موجود ہیں، اور یہ کس طرح سے ایک بڑا دھچکا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز کے کیمپ کو، اس کی مکمل تفصیل بھی رکھیں گے سننے والوں کے سامنے۔ اور پھر رائے صاحب، الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ایک بڑا مطالبہ، اور پھر بلے کے نشان کو دینا ہے یا نہیں دینا، اس پر ایک فیصلہ جو ہے، ایک انتہائی اہم فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ رائے صاحب، پاکستان کے اندر انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ شاید تمام جماعتوں کے ہوتے ہیں، کئیوں کے نہیں ہوتے، کئیوں کے بند کمرے میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو صرف خواب آتی ہے اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ سنا کر کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو چن لیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر ہم نے ہمیشہ سے ایک ہی امیر دیکھا، اور وہ جو کرسی ہے وہ کسی ایک ہی امیر کے نام ہمیشہ سے جو ہے وہ دیکھی۔ نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب ہیں، انہی کا ووٹ بینک ہے۔ بھٹو خاندان پیپلز پارٹی میں آپ کو نظر آئے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ اس روایت کو توڑتے ہوئے خان صاحب کی جگہ کسی اور کو لے کر آئے، یعنی مروثیت ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئی۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسی جماعت جو جمہوریت پسند ہوگی، جو لوگ جس کے بارے میں ایک انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اس نے 20 روز کے اندر انتخابات کروائے، لیکن اب اس انتخابات یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی ہے، اور علی ظفر صاحب پیش ہوئے۔ 40 سوال رکھے گئے۔ جو میڈیا ٹاک تھی بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے جو سوالات پوچھے گئے ان کا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر انہوں نے تنزیہ طور پر یہ کہا کہ اگر آپ آگ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو کیوں گرمی لگ رہی ہے، اور اگر پیاس لگی ہے تو پانی کیوں پیا۔ اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور وہاں تو کسی نے تنزیہ ان کی اس گفتگو کو سننے کے بعد یہ بھی سوال ان سے کیا کہ بیرسٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی پہلے آئی تھی۔ تو یہ سوالات الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ وقت کیا تھا جب یہ الیکشن ہوئے، کون کون شامل تھا، اور 170 جماعتیں رائے صاحب، ان 170 جماعتوں سے کیا یہ کبھی سوال پوچھے گئے، اور ویب سائٹ کسی بھی جماعت کی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان نتائج کو ویب سائٹ پر ڈالا گیا۔ اگر کسی نے الیکشن لڑنا تھا تو اس نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے نہیں کیے، ممبرشپ فارم اس کے پاس موجود تھا نہیں موجود تھا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے۔ اگر اکبر ایس بابر صاحب، جن کے بارے میں اب تو یہ تاثر جو ہے، تاثر نہیں یقین میں بدل چکا، کہ وہ پلانٹڈ، جس سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پلانٹڈ ممبر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف میں تباہی مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا بھرپور ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمشنر دیتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رائے صاحب، بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا پاکستان تحریک انصاف؟ وقت بہت کم ہے، 22 دسمبر سے پہلے یہ فیصلہ آنا بہت ہی ضروری ہے، اور پھر دوسری طرف حتمی فیصلے کا جو ایک پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے فیصلہ نہیں سنانا، یعنی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ تو رائے صاحب، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر عدالت جو ہے انٹر پارٹی انتخابات پر حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہے، اور جو عبوری ریلیف دیا گیا اور اس میں 21 دسمبر تک توسیع کر دی گئی، تو پھر ہمیں بھی سمجھائیں کہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ نتیجہ دیں، فیصلہ دیں، جلدی دیں، اور دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ بھی آ گیا کہ 21 دسمبر تک اس میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف عبوری ریلیف میں توسیع جو ہے وہ کر دی ہے۔ رائے صاحب دیکھیں عاشور صاحب، پہلے تو ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی جو ویڈیو اس وقت وائرل ہے، جس کا تعلق جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، نام نہاد چیف جسٹس آف پاکستان، ان سے بھی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اگر فلائٹ پکڑ لی ہوتی جب وہ ترکیہ گئے ہیں، یہ فرما کے گئے ایک ہیئرنگ کے دوران کہ اگر میں نے فلائٹ پکڑ لی ہوتی اور اس کے پیچھے الیکشن ڈیلے ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر قیامت ہو جاتی۔ شکر ہے کہ میں نے
نوٹس لے لیا جس کیس کے اندر انہوں نے پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رکھی انتظامی افسران کے ذریعے الیکشن کروانے کی۔ اب عثمان ڈار جن سے ایک انٹرویو بھی کروا دیا گیا، عمران خان صاحب پر الزامات بھی لگوا دیے گئے، لیکن بہت سے لوگوں نے چونکہ عمران خان صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا، عمران خان صاحب کو پیغامات بھجوائے، یعنی ڈائریکٹ تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن ان کے وکلاء کے ذریعے یا ان کی فیملی کے ذریعے کہ ان کے ساتھ کیا جبر کیا گیا تھا اور کن حالات میں ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اور اب چونکہ 8 فروری کا الیکشن یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس کے اندر جو ایک ٹوسٹ آیا وہ بھی تھوڑا آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب عثمان ڈار کے متعلق یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پی ٹی آئی سے دوبارہ کوئی رابطے استوار کر لیں، تو ان کی والدہ کی ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بزرگ خاتون ہے۔ اب مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کن الفاظ میں ان کا وہ حلیہ بیان کروں، کیونکہ ان کے تقدس کا، ان کے احترام کا خیال بھی کرنا ہے، لیکن میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ان کا گریبان پھٹا ہوا ہے۔ گریبان ان کا اس جگہ تک پھٹا ہوا ہے جہاں کسی بھی بزرگ خاتون کا گریبان نہیں پھٹا ہونا چاہیے، کسی بھی خاتون کا نہیں پھٹا ہونا چاہیے، کسی مرد کا بھی نہیں پھٹا ہونا چاہیے، اس حد تک ان کا گریبان پھٹا ہوا ہے۔ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کی والدہ کو اور اسی طرح ان کے گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو کوئی 7-8 لاکھ لوگوں سے زائد، یعنی اس کی ویورشپ پہلے 1 گھنٹے کے دوران 7-8 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھی ہے، اور ان کی والدہ نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ خواجہ آصف نے کروایا ہے۔ کیونکہ خواجہ آصف کے عثمان ڈار پہلے رائیول بھی تھے، اب تو ظاہر ہے کہ ان کے رائیول نہیں رہیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ آگے جا کر ڈیسائیڈ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، لیکن خواجہ آصف یہ تمام اقدامات کروا کے اپنے مخالفین کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ میری مخالفت کریں گے، سیاسی مخالفت، تو دیکھیں میں ہوں یہاں پہ سسیلین مافیا کا، آگے میں ایک ایجنٹ ہوں۔ سسیلین مافیا کے مختلف ایجنٹس ہوتے نا، تو پھر میں آپ کا یہ انجام کروں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے جو خواجہ آصف کو رنگ باز کہا تھا، یہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ مکمل طور پر عمران خان صاحب درست ثابت ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیں جو الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان بلے کے متعلق فیصلہ ہے، اس کے اوپر ایک تو ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا ایک موقف تھا، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ سنے بغیر ہی ایک مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو مسترد کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک نام نہاد فیصلہ بھی محفوظ کیا، دونوں چیزیں مکمل طور پر انٹر لنکڈ ہیں، اور انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو 21 دسمبر تک روکا ہے الیکشن کمیشن کو کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے، یعنی فیصلہ تو لکھ لیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کے روکنے سے پہلے ہی لکھ لیا گیا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے چونکہ یہ آرڈر جاری کر دیا، تو اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا 21 دسمبر کو اگر یہ جو ایک طرح سے قانونی حکم امتناع ہے یہ ہٹتا ہے، تو اس کے فوراً بعد دوبارہ سے یہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا جائے، اور جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کا نہ صرف انتخابی نشان بلہ چھین لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے الیکشن کو کالعدم قرار دے کر تحریک انصاف کو الیکشن کروانے کا ایک اور موقع نہ دیا جائے، اگرچہ ان کا الیکشن قواعد کے مطابق ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اس فراڈ اور ناکام ریاست کے اندر الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلے گا، پاکستان کے اندر تفریق پھیلے گی، پاکستان کے اندر شریف خاندان کے خلاف اور پی ڈی ایم کے خلاف جو اس وقت نفرت، جو ان کے ساتھ سیاسی مخالفت تھی، وہ نفرت میں بدل چکی ہے، اور پھر یہ ایک لاوے میں بدل جائے گی، اور یہ لاوا جب پھٹتا ہے تو پھر ریاست کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس جانب حالات کو نہیں جانے دینا چاہیے۔
صاحب پاکستان بار کونسل نے چیف الیکشن کمشنر پر اور سپریم کورٹ بار نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں انتخابات شفاف نہیں ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب تقاضا ٹھیک ہے یا دیر ہو گئی؟ جب یہ تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافیوں کا ایک لمبی داستان ہے، وہ ہوتی رہی، یہ دیکھتے رہے، تو اس وقت دھاندلی نے کیوں یاد نہیں آئی؟ آج یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی شکل پر جو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے صاحب، آج انہیں کیوں رائے صاحب نظر آ رہا ہے؟ اور پھر اب مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اور پھر رائے صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بلے والی کا معاملہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بلہ چھین لیا گیا تو پھر تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہیں؟ اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون جو ہے اب وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، اور ایک سرپرائز دے سکتی ہیں یہ خاتون، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاشمی صاحب، دو بڑے مزے کی خبریں ہیں، دلچسپ خبریں ہیں، سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان بار کونسل نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل جو ہے اس نے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض نہیں کیا۔ پاکستان بار کونسل کس قسم کے اعلامیے جاری کرتی ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، یا مختلف مواقع پر پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اصل میں ہمیشہ پاکستان کے اہم حلقوں، جن کو آپ طاقتور حلقے کہہ لیں، یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے پاکستان بار کونسل۔ سپریم کورٹ بار کونسل کے اوپر انفلوئنس بنانا تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں اہم حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر پاکستان بار کونسل نے نہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اور عدم اعتماد کا اظہار کیوں کیا ہے؟ یہ جو دھاندلی کی بات کی ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں دھاندلی ہوگی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان بار کونسل نے کہ ان کو کوئی عمران خان صاحب سے ہمدردی ہے، کوئی عمران خان سے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف دھاندلی ہوگی، یہ چیف الیکشن کمشنر کو دھاندلی کریں گے یا کروائیں گے۔ اصل میں اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے جو ایک دوڑ ان کی لگی تھی سپریم کورٹ میں، اور جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اس سے پہلے الیکشن اتنا ڈیلے کر چکے ہیں۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے پاس پیپر پین ہے تو میری بات کو لکھ لیں، اگر وہ کمپیوٹر پر ہیں، ٹیب پر ہیں، جس بھی ڈیوائس پر ہیں، تو یہ میری بات کو نوٹ کر لیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب پر جب بھی اگلی حکومت آئے گی، خاص طور پر تحریک انصاف کی جب بھی حکومت آئے گی، تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا۔ انہوں نے الیکشن پنجاب میں پہلے الیکشن کو جو غیر آئینی طور پر انہوں نے التوا میں ڈالا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن کو شریف خاندان کے اماں پر انہوں نے التوا میں ڈالا، تو یہ انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے۔ ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس لیے اب ان کی یہ بھاگ دوڑ تھی کہ چلیں 8 فروری کو الیکشن کروائیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک ڈنڈی یہ مار دی کہ سارے انتظامی مشینری یعنی ڈی سیز کے ذریعے، اے سیز کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کروائیں۔ اب تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، کچھ ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے، صحافی کے طور پر مختلف ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب یہ تاثر کچھ سینئر صحافیوں نے بنایا کہ نواز شریف کے خلاف بات کرنا شاید کوئی منع ہو گیا ہے اور پاکستان کے طاقتور حلقے نہیں چاہتے، تو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نواز شریف کے خلاف میرٹ کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ عدالتوں نے انہیں کرپٹ، اشتہاری، مفرور اور مجرم قرار دیا تھا، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ مجرم کو کرپٹ کہیں، اشتہاری کہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس پاکستان بار کونسل کے اعلامیے سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے 8 فروری کو الیکشن نہیں چاہتے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو،
اس لیے اب الیکشن جو ہے یہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو گیا. اگرچہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو یہ فرما کے چلے گئے ترکیہ کہ الیکشن 8 فیبروری کو ہوگا، لیکن اب اس کے اندر یہ ایک گلچ آ گیا ہے. اس کو اس طرح سے ریڈ کرنا چاہیے. پاکستان بار کونسل ظاہر ہے کہ 23 سال صحافت میں ہو گئے ہاشمی صاحب، تو ہمیں پتہ ہے پاکستان بار کونسل کے جو اعلامیہ آتا ہے وہ کس جگہ سے آتا ہے، اور اس کے اندر نواز شریف کے لیے بھی ایک پیغام ہے. اس خبر کو آپ فیصل واؤڈا کی اس ویڈیو کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور سمجھیں، جس میں فیصل واؤڈا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جو بریت ہے یہ بھی ایک ایسا کرشمہ ہے کہ جج صاحبان کے سامنے کرپشن کے شواہد ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو بری کر رہے ہیں. لیکن اگر 2 جج بری کر رہے ہیں تو 3 جج دوبارہ ان کا کیس بھی سن سکتے ہیں. انہوں نے یہ تاثر دے دیا کہ یہ طاقتوروں کی مہربانی ہے کہ نواز شریف کو بریت مل گئی، تو اب وہ یہ اپنا نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش نہ کریں. تو کھیل جو ہے وہ دلچسپ ہو گیا ہے. کھیل اس وقت دلچسپ ہو گیا ہے، اور یہ پروبیبلی الیکشن سے پہلے یہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ، اگر نواز شریف نے کوئی بھیانک قسم کے مس ایڈونچر کرنے کے لیے جو مشہور ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو اس قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایڈونچر کریں، کیونکہ نواز شریف ہمیشہ فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مشہور ہے. اب آ جائیں دوسری خبر، جو مریم نواز اور پی ٹی آئی کی خاتون کا ٹاکرا. ہاشمی صاحب یہ اس لیے بہت اہم خبر ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ صنم جاوید مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کریں گی، یا اگر ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا، صنم جاوید کے متعلق، کیونکہ صنم جاوید بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی مریم نواز کو، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی اپنی ٹویٹس میں بھی. تو صنم جاوید کے متعلق صحافتی حلقوں کو یہ بھی پتا ہے کہ صنم جاوید کو گرفتار کروا کے حراست میں رکھوانا یہ مریم نواز کی بھی خواہش تھی، کیونکہ ایک بزرگ صحافی، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا، باخبر صحافی مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ ایک آفیسر نے یہ کہا کہ صنم جاوید کی گرفتاری مریم نواز کی خواہش پر ہوئی، کیونکہ مریم نواز تو آپ یہ کہہ لیں کہ اونٹ جتنا کینہ رکھتی ہیں. ایک اس سے پہلے خبر یہ بھی تھی کہ خدیجہ شاہ کو بھی یہ الیکشن جو ہے مریم نواز کے خلاف ٹکٹ دینا چاہیے، لیکن خدیجہ شاہ کو بھی ظاہر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. تو ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یا تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے دیا جاتا ہے یا نہیں جانے دیا جاتا. لیکن پی ٹی آئی کی کوئی بھی خاتون یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی امیدوار مریم نواز کے سامنے الیکشن لڑا تو مریم نواز کو عبرتناک شکست ہو جائے گی، اور صنم جاوید کو تو علامتی طور پر، یا خدیجہ شاہ کو تو علامتی طور پر بھی، ایک مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی ووٹ ملیں گے. یعنی یہ مریم نواز کے خلاف جو صنم جاوید نے مزاحمت کی ہے، خود وہ کہتی بھی ہیں، ان کے جو ایک خط بھی آیا ہے، تو ان کو ووٹ ملیں گے. تو اس لیے مریم نواز تو اپنے لیے کوئی محفوظ ترین حلقہ ڈھونڈیں گی، وہاں بھی پہلے سے الیکشن رگ کرنے کا پلان بنایا جائے گا. تو اس لیے یہ تو طے ہے کہ مریم نواز کے خلاف جس بھی حلقے سے پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہوں، تو وہ ان کو عبرتناک شکست ہی ہوگی، پرووائڈڈ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، یا چلے کوئی 30-40% کو جھرلو پھیر لیں، 30-40% سے اوپر جھرلو نہ پھیریں. اچھا راج صاحب، ایک تو خبر یہ کہ نئے پروسیکیوٹر سہیل عارف صاحب نے جو تفتیشی افسران کے ہمراہ توشہ خانہ ریفرنس جو دائر کر دی ہے احتساب عدالت کے اندر، اور اب اس کے اندر توشہ خانہ کیس کس طرح چلایا جائے گا، یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں سے کچھ نہیں ہو پایا، تو اب یہ باقاعدہ طور پر ریفرنس کی شکل میں اسے نیب کی عدالت کے اندر جو ہے وہ چلایا جائے گا. ایک گھڑی کا معاملہ ہے، اور اس گھڑی کے اوپر اب مزید عمران خان کو رگڑا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بشرا بی بی کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے دائر کیا گیا. رائے صاحب، اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، عمران خان بری ہو گئے ہیں، اور 25 مئی کا یہ واقعہ تھا جس میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. جب ثبوت نہیں ہوتے تو پھر ہر کیس نے اپنی طبعی موت جو ہے بغیر ثبوتوں کے وہ مر جانا ہوتا ہے، اور اس کیس کے اندر بھی راج صاحب یہی ہوا. یہ کیس جو ہے اس میں عمران خان اور اسد عمر کو بری کر دیا گیا ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. یہ اسپیشل ایڈیشن تھا، اور ایوننگ میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے.
انشاءاللہ ریگولر شفٹ میں ریگولر پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.